یہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن دنیا کی حقیقت یہ ہے جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. کب کہاں کس طرح جائے گا وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. دنیا میں ہر آدمی ہر چیز کی تحقیق کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا پاتا کہ میں کہاں اور کیسے مروں گا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. خیر والدہ تھی ہماری، تقریباً پچھلے 15-16 سال سے 15 سال پہلے انہیں ہیمریج ہوا اور اس وقت وہ بیمار ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 6 سے 8 ماہ کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے باہر نکالا اور وہ باہر آئے اور پھر زندگی الحمدللہ گزارتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے. معذوری تھی، یعنی کوئی ہونا ضروری تھا ساتھ. تو اس طریقے سے 15 سال کا عرصہ 2010 سے 2025 تک واقعی اللہ تعالیٰ میں اپنی بیوی کو سائڈ پہ ہٹا دوں، حیض عورت حیض اولاد ثنا کو دیکھوں، اس نے اولاد ہونے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، یعنی ایک گھٹ کا حق ادا نہیں کر سکتی اولاد. مجھے بہت سارے واقعات اس وقت یاد آ رہے لیکن وہ موقع نہیں ہے بتانے کا کہ کیا ماں کا مقام ہوتا ہے. بہرحال اس نے اس زمانے کے اندر اور اس جس فیلڈ میں تھی وہاں وقت نہیں ہوتا، خود کے لیے نہیں ہوتا اور کے لیے تو کیا، لیکن اپنی ماں کے لیے اس نے جان مال وقت صلاحیت سب لگایا. لیکن جتنا لگایا کم ہے، لیکن اس سے جتنا ہو پایا اس نے خدمت کی، ان کی قدر کی، ان کو احترام کیا. ان سے وہ بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے. پھر یہ پچھلے 1 سال سے مستقل بیمار چلتے رہے، آن آف، کبھی ہاسپٹل کبھی گھر. سنیچر کے دن سیٹرڈے نائٹ میں وہ عشاء کی نماز کا وضو کے لیے جا رہے تھے اور انہیں چکر آ گئے. بیمار تو تھے ہی، وہ معذوری تھی، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. ثنا نے انہیں اٹھایا، پھر کہا کہ بھائی مجھے نہلا دے. تو انہوں نے ثنا نے ان کو شاور کرایا، کپڑے وپڑے چینج کرائے، سر میں تیل وغیرہ لگایا. پھر کہا مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ہلکی سی کہہ ہوئی اور کہا میں لیٹ رہی ہوں. یہ رول کے لیٹے اور بس وہ لیٹے. پھر ہم لوگ 1 آدھ گھنٹے کے بعد ان سے جب بات چیت کری تو بولا نہیں جا رہا تھا، ہاسپٹل لے کر گئے. وہ سنڈے منڈے یعنی اتوار پیر وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہے ہیں، اس کوما اور اس کی حالت کے اندر سکراتی کہیں گے جس کو. اور پھر منگل کے دن ظہر کے وقت 1:20 کے وقت اللہ کا امر غالب آیا اور انہوں نے حقیقی سفر جو تھا وہ شروع کیا. اور اس وقت وہ اللہ کے آغوش میں ہیں اور ہمیں ابھی امید اللہ کی ذات سے کہ جنت الفردوس کے باغات میں ان کی ارواح ہوگی، روح ہوگی اور وہ انشاءاللہ عالی مقام پہ ہوگے. تو بس یہ سفر رہا ان کا مختصر سا. جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو، وہ اس پہ کھری اتری تھی، لیکن اولاد ماں باپ کا حق اولاد کبھی نہیں ادا کر سکتی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں بڑے لمبا سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے بیت اللہ آیا، اسے عمرہ کرایا، اسے سارا حج کرایا، طواف زیارت کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی اور حج مکمل کیا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو جس وقت تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا بدلتی تھی اور جو آہ کہتی تھی اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. یہ ماں ہوتی ہے. لیکن آج کے زمانے میں وقت نہیں ہے. جیسے پہلے بتایا اس نے بہت اعلیٰ درجے کی خدمت کی اور ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی. وہ جیسے کہتے تھے ویسے کرتی تھی، ہر چیز میں ان سے مشورہ لیتی تھی. وہ ایک ہی ہے، بھائی بہن کوئی نہیں. ہر ایک کے لیے ماں قابل احترام قابل قدر ہوتی ہے اور ماں کا مقام بہت ہی اونچا ہر اولاد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا کچھ خاص تعلق تھا اپنی ماں کے ساتھ. تو بس وہ اس وقت ایک صدمے میں ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے باہر نکالے، ہم سارے اس کے ساتھ ہیں.